بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر۔ آج 28 رمضان 1443 ہجری ہے، 29 اپریل 2022 بروز جمعہ فرائیڈے۔ دوستو آج جمعہ ہے، جمعے کی فضیلت آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز آپ لوگ ضرور مسجد میں پڑھیے، یہ تہجد کا وقت ہے، آپ لوگ ضرور گھر کے اندر ہی 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھے۔ بڑی فضیلت اور بڑی برکت والی رات ہے، اور ہر دن ہر لمحہ اس کا بہو 70 سے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 تو بتانا سمجھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ 70 کروڑ بھی دے سکتا ہے، اللہ کے خزانے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کے نصیب میں جو کچھ اللہ نے لکھا اس کے اوپر اگر آپ راضی رہے تو اللہ خوش ہو کے اپنے خزانے خاص میں سے خاص اپنی طرف سے دے گا، اور وہ بے حساب ہوگا، اور اس کے اندر جو ہوگا وہ لاکھوں کروڑوں کی برکت ہوگی اس کے اندر۔ وہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اس نے ہمارے نصیب میں لکھا، اور ہم اس کے اوپر راضی رہے، ہم خوش رہے، ہر حال میں خوش رہے، اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہے، تب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکیں گے۔ دوستو بہت ضروری ہے، جمعہ ہے، جمعے کی فضیلت ہے، آپ سب سے خصوصی گزارش ہے پانی نہا کے ضرور آپ جمعے کی نماز مسجد میں پڑھنے جائے، اور بنا کسی کو تکلیف دی کہ جو جگہ آپ کو مل جائے وہاں پہ بیٹھ جائے، ذکر کرے، نماز پڑھے۔ اور خصوصی درخواست ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی۔ پہلی صف کی برکت اور پہلی صف کی رونق، پہلی صف کی فضیلت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو لوگ تلواروں سے فیصلہ کریں گے، اتنی زبردست برکت ہے۔ آپ کو اگر کہیں کھانا مل رہا فری بولے تو آپ یقیناً جائیں گے اور وہاں پہ لائن میں ٹھہریں گے، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے گا سونا مل رہا تو یقیناً کیا حال ہوگا۔ اور دوسری خاص گزارش دوستو، کیسا بھی کر کے آپ 100 مرتبہ درود شریف چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر میں آ کے پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ نماز میں اندر جو ہے وہ سب سے افضل درود شریف ہے، وہ پڑھے، اور 3 خل جو ہے نا، تینوں خل ان کو جو ہے 7 مرتبہ پڑھے، اور سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھے، اور سورہ کہف کمپلیٹ پڑھے، اچھا ہے۔ اگر نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو شروع کے 10 آیتیں آخر کے 10 آیتیں ضرور پڑھے۔ بہت زبردست، بہت فضیلت، بہت برکت ہے دوستو، اس کو مت چھوڑے۔ اگر آپ روزہ رسول پہ جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے تو آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ نماز کے اندر سب سے بہترین سلام ہے۔ جب میں مدینہ شریف گیا تو مدینہ کا ایک نوجوان آدمی، میں اس سے پوچھا کہ بھائی بہت سارے سلام ہمارے انڈیا پاکستان میں پڑھتے ہیں، اور بہت لوگ جوش میں اور خوشی میں پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ سب سے بہترین سلام مدینہ والوں کا کون سا ہے؟ وہ مدینہ والا آدمی، مدینہ والا سعودی، مدینہ والا آدمی نے مجھے بتایا، جو پہلی صف کا بہت خاص طور سے میں دیکھتا ہوں اس کو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، اس نے بتایا کہ بھائی نماز کے اندر سب سے بہترین درود شریف ہے، نماز کے اندر سب سے بہترین سلام ہے، اللہ نے ہم کو بتا دیا۔ اب دوسرے جو بھی سلام ہے یہ اس سے افضل نہیں ہو سکتے، واقعی سچ ہے۔ تو اس نے بتایا کہ بھائی یا السلام علیکم ایھا النبی، یا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم لوگ عطیات میں پڑھتے ہیں، جو ہم لوگ جو ہے نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، وہ سب سے بہترین ہے دوستو، وہ آپ پڑھے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، جو آپ بحث سمجھتے ہیں وہ پڑھے، لیکن اس سے بحث کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو نماز میں ہے وہ اتم ہے، وہ نمبر 1 ہے، اور آپ جو پڑھ سکتے ہیں دوستو پڑھے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے اندر خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار مکہ مدینہ بھیجے، اور بار بار رکھے، بار بار لائے، تمام عمر اسی میں تمام کرے۔ بہرحال آپ کو بھی کچھ کہنا ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو۔ کل میں اپنے بچوں کو دوسری ویکسین دلانے گیا تھا ایئرپورٹ پہ، کیونکہ دوسری ویکسین دلانے کا جو ہے آ گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ کیسز پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں، بعض جگہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بعض جگہ کرفیو چل رہا ہے، اور بعض جگہ حالات کچھ عجیب و غریب ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر الحمدللہ مکہ مدینہ میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں، آج کل خبر بھی آئی ہوئی ہے کہ بھائی 2 ملین لوگ ماشاءاللہ مکۃ المکرمہ میں 27 کی شب میں نماز میں اٹینڈ کیے، اور نماز پڑھے، دعائیں کرے، اور اللہ نے الحمدللہ کسی کو بھی کوئی بیماری نہیں دیا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہاں پہ زبردست طریقے سے اتنا پلیٹ فارم ایک دے رہے ہیں لوگوں کو پورا چیک کر کے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی سب سے صحیح اگر فارمیلٹیز کے اوپر اگر عمل کیا گیا تو سعودی عرب نے عمل کیا ہوا ہے، اور آج بھی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو ویکسین دی جا رہی ہے وہ لے لے۔ تو میں نے اپنے بچوں کو تقریباً 3 مہینے پہلے دلایا تھا پہلی ویکسین۔ آج میں ایئرپورٹ پہ گیا اور آج ہی اپائنٹمنٹ لیا، میرے کو بڑی آسانی سے بچوں کا اپائنٹمنٹ مل جاتا ہے، تو میں گیا وہاں پہ
اور حالانکہ ایک بچی کا اپائنٹمنٹ میرا آج کا تھا اور دوسری بچی کا اپائنٹمنٹ جو ہے 2 دن کے بعد کا تھا. لیکن کل میں جب گیا تو الحمدللہ ایئرپورٹ کے اوپر بس خلاص, کیونکہ بچوں کو زیادہ وہ نہیں کرتے, تو اقامہ دیکھے اپائنٹمنٹ تو تھا, اور لوگوں نے دونوں کو جو ہے دے دیا. تو میں بھی پوچھا کہ بھائی 50 سال کے پلس 50+ کے لوگوں کو جو ہے آپ لوگ بوسٹر نمبر 2 بوسٹر ڈوز دے رہے ہیں, یعنی چوتھی ڈوز. تو میں تو آلریڈی 50+ ہوں, 60 کے قریب ہوں, تو اگر آپ دینا چاہتے ہو تو مجھے دے سکتے ہیں. تو انہیں بولی آپ کا اقامہ دو. تو میں اقامہ دیا, انہیں چیک کر کے بولی کہ بھائی آپ کا پہلا دوسرا ڈوز ہو گیا, اس کے بعد میں بوسٹر ڈوز پہلا بھی ہو گیا. ابھی یہ جو دوسرا بوسٹر ڈوز ہے اس کے لیے آپ کے پاس 8 مہینے کا ٹائم ہونا ضروری ہے. بوسٹر ڈوز, پہلا بوسٹر ڈوز لینے کے بعد 8 مہینے کمپلسری گزرنا چاہیے, تب آپ لے سکتے ہیں. اور آپ کے صرف 3 مہینے گزرے اور آپ سپٹمبر میں آ سکتے ہیں, یہ اس نے بول دی. اس سے پہلے آپ نہیں لے سکتے. اور میرے کو ایلیجیبل بھی بول کے نہیں دکھا رہا, لیکن جو لوگ لے لیے ہیں وہ لوگ جا کے لے سکتے ہیں, کیونکہ اچھا موقع ہے. لوگ کم ہیں 50+ میں, تو ان کے لیے اچھا موقع ہے. لاسٹ ٹائم مجھے موقع ملا تو میں نہیں لیا. میں یہ سوچ کے نہیں لیا کہ بھائی پتہ نہیں کیا, ہر آدمی ڈر رہا ہے بھائی, تو میں بھی ڈر گیا, میں نہیں لیا. اور اس میں جو ہے پھر جب میرے کو لینے کا تھا, جب میں لینے کے واسطے کرا تو میرے کو اپائنٹمنٹ نہیں مل رہا تھا, کیونکہ 50+ کا جو آفر تھا, جو لگا ہوا, جو بنا لائن کے آپ کو مل رہا تھا آسانی سے, وہ میں نہیں لیا, وہ ٹھکرا دیا. غلطی ہو گئی, کیونکہ لوگوں کی اکثر ظاہر بات ہے بھائی ہم باتوں میں آ جاتے ہیں. تو جب میں لینا چاہا تو پھر مجھے ملا نہیں, تو پھر میرے کو کافی دن یعنی 2-3 مہینے انتظار کرنے کے بعد میرے کو ملا, اور پھر میں جا کے لیا. تو اس طرح میرا جو ہے پہلا بوسٹر ڈوز کمپلیٹ ہوا. اور وہ بوسٹر ڈوز ابھی 3 مہینے بھی نہیں ہوئے, جہاں تک جو انفارمیشن انہوں نے بتائی. تو انہوں نے بتایا کہ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں آپ کے, اور آپ کو ٹوٹل 8 مہینے گزارنا ہے, تب آپ جا کے دوسرا بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. لیکن آپ لوگوں میں دوستو اگر کوئی آدمی 50+ ہے تو یہ اچھا آفر ہے اس کے لیے, کیونکہ اس کو زیادہ لائن میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا ایئرپورٹ گیا لے سکتا ہے, پرانا ایئرپورٹ, اور اس کے لیے بہترین ہے. دوسری بات دوستو, جب آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں پرانا, ایک خاص بات یہ بھی بتا دوں, راستوں میں بہت سارے راستے ہیں. اگر آپ راستہ جا رہے ہیں تو رائٹ سائڈ میں تین روڈاں آپ کو ملیں گے. رائٹ سائڈ میں عربی امال ملے گا, لیفٹ سائڈ میں سیدھا طریق مدینہ ملے گا, یعنی مدینہ منورہ کو جانے کا راستہ ملے گا, اور بیچ کا جو روڈ ہے وہ پرانا ایئرپورٹ جائے گا. بس یہاں پہ جب آپ جائیں گے تو تھوڑا کلومیٹر چلنے کے بعد وہاں پہ لائٹیں آ جائیں گی. پورا اندھیرا ہے راستہ, اور وہ بن لادن کی لائٹیں ہیں, کچھ کنسٹرکشن چل رہا. وہاں پہ آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے, لائٹیں کہیں نہیں ہے, بن لادن والے اپنا کچھ کنسٹرکشن کر رہے ہیں, یو ٹرن رائٹ یو ٹرن بنائے ہوئے وہ لوگ, جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے, پھر پتہ نہیں کدھر جا رہی روڈ. کیونکہ میں پہلے بھی گیا تھا, اس لیے الحمدللہ میں گیا ہوا ہوں. اور اپنا GPS تو دوستو اذان دینا ہے, چلنا ہے, کیونکہ میرے کو بچپن سے میں الحمدللہ میرا ایک تجربہ ہوا ہے, جب بھی کسی راستے میں بھٹکتا ہوں, اذان دیتا ہوں, راستے میں پہنچ جاتا ہوں. تو اس طرح میں نے اپنا GPS یہی ہے, کیونکہ اپنے پاس تو نیٹ نہیں تھا, تو میں نے اذان دیتے گیا, راستہ پہنچ گیا الحمدللہ سیدھا ایئرپورٹ. تو اس طرح وہاں پہ گیا تو تھوڑا بہت رش تھا. لاسٹ ٹائم گیا تو رش نہیں تھا, کیونکہ کیسز بڑھ رہے ہیں, سبھی لوگوں کو چنتا ہے, سبھی لوگ پریشان ہیں, اس لیے ماں باپ اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں. میں دیکھا بڑے لوگ بھی ہیں وہاں پہ, بڑے عورتیں بھی ہے, بڑی عمر کی عورتیں بھی ہے, اور بڑی عمر کے لوگاں بھی ہے, اور بچے بھی ہے, شاید 50+ آفر میں لوگ آئے بھی ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے نہیں لیا تو یہ اچھا آفر چل رہا ہے, بنا روک ٹوک آپ جا کے لے سکتے ہیں. جب آفر ختم ہو جائے گا, سبھی لوگوں کو موقع ملے گا, تو پھر آپ لائن میں آ جائیں گے. اس لیے یہ موقع کا فائدہ اٹھا کے آپ لوگ لے لیں. اور وہ لوگ بھی جن کے بچے ابھی بوسٹر ڈوز نہیں لی ہوئی ہے, تو وہ لوگ بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں. ان کے لیے مگر 18 سال کی عمر کمپلسری ہے, اور وہ بچے جو کم عمر ہے 5 سال کے بچے ہیں, تو وہ لوگ جا کے الحمدللہ بنا اس کے بھی آپ لے سکتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے ایسے ہی لیا تھا تو الحمدللہ مل گیا, کیونکہ بچوں کو پریورٹی دے رہے ہیں. اسکول کھل گیا, بچے ہر جگہ جاتے رہتے ہیں, اور بچوں کو کوئی روک ٹوک نہیں کرتا ہے. بچے ایک پھولوں کے مانند ہوتے ہیں, اس لیے ان کو پریورٹی دے رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو آپ ضرور بچوں کو لے کے جائیں, اور بچوں کے ساتھ اپنا بھی بتا دیں, انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی, کیونکہ ابھی یہ دنوں میں زیادہ روک ٹوک نہیں ہے, رش بھی نہیں ہے. لیکن آج جب میں کل گیا تھا تو تھوڑا بہت رش تھا دوستو, کیونکہ ابھی کیسز بڑھ رہے ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو گمبھیرتا سے لے. اگر آپ نے وائرس کا دیکھا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی تھوڑا بہت نیوز دیکھیے آپ. میں بھی اپنی نیوز میں کبھی کبھی بتاتے رہتا ہوں, زیادہ میں بھی نہیں بتاتا, کیا کروں ایسے نیوزوں کا بتا کے جو انسان کو کمزور کر دے, اور کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے ایک دوست نے خود بتایا کہ بھائی وہ ڈوز لینے کے بعد بھی ان کو 2 مرتبہ کرونا ہو گیا, لیکن الحمدللہ کیونکہ انہوں نے ڈوز لے لیا تھا تو الحمدللہ وہ سرکشت اپنے گھر کو پہنچ گئے, اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے نہیں لیا, چاہے بڑی عمر کی ہو یا بچے ہو, جو بھی ہو, تو لے لے.
یہ فکر میں مت رہے کہ بھائی کیا کرنا ہے چھوڑو، کیونکہ اکثر ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر ایسے خیالات چلتے رہتے ہیں لے کے کیا کرنا ہے. بھائی لے کے کیا کرنا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ مدینے میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں سب ڈوز لے سے والے، بنا ڈوز کا کوئی بھی آدمی نہیں ہے، کسی کو پرمیشن ہی نہیں ہے. یہاں پہ ڈوز لے سے والے ہی پرمیشن ہے. اس لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رزلٹ کتنا اچھا ہے. اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی زہر بھی کھا لے تو اس کو موت نہیں آتی، یاد رکھنا. اگر آپ نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. اور یہاں پہ الحمدللہ سبھی لوگ الحمدللہ ڈوز لے رہے ہیں، تو آپ بلا جھجک ضرور لے لے. اور یہ مت سوچے کہ بھائی ایسا ہوگا ویسا ہوگا، سب غلط فالتو کی باتیں ہیں. میں نے کئی ڈاکٹروں سے بات کیا ہوا ہے، آپ لے لے. ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ بھائی اپنی جان کو بچانے کے لیے شراب کا ایک خطرہ بھی اگر آپ پی کے اگر آپ جان بچا سکے تو جب بچا لینا ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ بوسٹر ڈوز ہے، جو بھی ڈوز ہیں آپ کو مل رہی صحیح مل رہی، غلط نہیں ہے. اور حکومت آپ کے بہتری اچھائی کے لیے کر رہی ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں فائزر ہے اچھا سب سے صحیح. امریکن جو لوگ ہوتے ہیں آپ گاڑی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا سیفٹی کا وہ لوگ انتظام کرتے ہیں. ایسا سیفٹی پہلے ان کی پریورٹی ہوتی ہے. وہی جاپانیز کار بہت اچھی ہے، نمبر 1 ہے، لیکن سیفٹی اس میں نہیں ہوتی. امریکن گاڑیاں مہنگے ہوتے ہیں لیکن سیفٹی ہوتی ہے. تو فائزر جو ہے لوگوں کو کم تکلیف پہنچتی. فائزر میں آدمی جو ہے زیادہ بیمار نہیں ہوتا، زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. تو لوگ ہر کوئی آدمی اس فائزر کو پریفر کرتا ہے. تو دوسرا بھی اچھا ہے. تو فائزر مل رہی تو اس کا غنیمت کا موقع اٹھائے. دوستو میں آپ لوگوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں، بڑے بچے بوڑھے جو بھی ڈوز لے لیے ڈوز لے لو، کیونکہ آنے والے وقتوں میں اسکول کھل رہا ہے، کالج کھل رہا ہے، مال بھی اچھی طرح سے کھل رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ مدینے میں کوئی بھی آدمی اب آ سکتا ہے اور رش بھی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ 3 گھنٹے اور اب تو ماشاءاللہ 5 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑ رہا. ڈچا ڈچ ہے، بالکل پہلے کی طرح حال ہو گیا. تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ڈوز لے لے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے. انشاءاللہ اللہ خیر آفت کا معاملہ کرے گا. اور دوستو ایک دوسرے کی ہدایت کے لیے ضرور دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے، تمام عالم کی انسانیت کے لیے دعا کرے، مسلمان کے لیے دعا کرے، نان مسلمان کے لیے دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے، کیونکہ سب لوگ اوپر والے کی مخلوق ہے اور سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. تو لہٰذا ہم سب کے خیر خواہی کے لیے دعا کرے، سب کی ہدایت کے لیے دعا کرے، اپنی ہدایت کے لیے بھی مت بھولے، اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا کرے. اور اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو چاہے مذاق اڑایا ہے، کسی کا جو ہے قرض لے کے بیٹھ گئے، دبا دیے، اپنے بہنوں کا حق نہیں دیا، تو پہلے فرصت میں حق دے لے. دوستو رمضان کا مہینہ نکل رہا ہے، جتنا ہو سکا ہے دعا کر کے رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت کرا لے، اپنے کو پاس کرا لے. ڈسٹنکشن میں پاس نہیں کرا ہے تو کم سے کم نمبروں سے تو پاس کرائے. لڑکتے پاس ہونا وہ دنیا کا پاس ہے، لیکن آخرت میں میرے دوست ایسا نہیں چلے گا. اسی لیے جو بھی ہو جیسا بھی ہو کم نمبروں سے صحیح پاس کر دے. اللہ تعالیٰ ہم کو کم نمبروں سے صحیح پاس کر دے، ہم کو پاس کر دے. دعا کرتے رہے دوستو، بہت ضروری ہے. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو دوسروں کے جن کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے. تو لہٰذا سب کی خیر خواہی کے لیے دعا کریں، سب کی اچھائی کے لیے دعا کریں گے. جب آپ سب کے لیے اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے بھی خود بخود اچھا ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے. قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف کیا کرو. ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے. تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے. لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا.
حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔ قرآن شریف کو سیکھے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے، لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں، ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے، کسی سے ہی پڑھ لے۔ پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، آپ ایسے محبت دے اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا، آمین۔